الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ کے سامنے کچھ حفاظ نے اور کچھ ناظرہ پڑھنے والے بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ بہت شکر کا اور خوشی کا موقع ہے۔ اس انعام پر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جس قدر بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ خاص طور پر حفظ مکمل کرنے والے بچوں کے والدین کے لیے یہ دن عید سے کم نہیں ہے، بلکہ عید کی خوشی تو محدود ہوتی ہے، وقتی اور عارضی ہوتی ہے، لیکن بچے یا بچی کے حافظ قرآن ہونے کی جو خوشی ہے وہ دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت سے نوازیں گے۔ آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کہ حافظ قرآن کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا قیامت میں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے کوئی، جسے اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب سر اٹھا کے دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو ہمارے محلے کا جمن چچا ہے، جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے اور طعنے دیا کرتے تھے کہ میاں کیا کیا، بچے کو حافظ بنا دیا، مدرسے کی چٹائی بنائے گا، لوٹا بنائے گا، فلاں بنائے گا، 10 طعنے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اس کو تاج پہنایا جائے گا تو لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا تو ہمیں بھی یہ عزت ملتی۔ تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ابھی ان بچوں کے سر پر دستار باندھی جائے گی،
تو یہاں تو چند 100 لوگوں کا مجمع ہے، اس مجمع میں ان کی عزت افزائی ہوگی، لیکن میدان حشر میں تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا اور سب دیکھ رہے ہوں گے، اور وہاں عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا کہ آ جاؤ بھائی حافظ صاحب لو پہنو، تو کیا شان ہوگی۔ اور سیڑھی لگا دی جائے گی جنت کے درجوں پر، فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے میں زمین آسمان جیسا فصل ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہیں تمہاری منزل ہے۔ اب 30 پارے پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا آدمی؟ یہ عزت اس حافظ قرآن کی ہونے والی ہے، اور اعزاء اور اقربا بھی اس سے فیض یاب ہوں گے۔ اسی کا نمونہ ہے کہ یہاں پر بھی ان کی دستار باندھی جاتی ہے، اسی عزت کو یاد دلایا جا رہا ہے اس دستار بندی کے ذریعے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب کی بھی عزت افزائی کی جائے۔ والدہ کا تو آنا سب کے سامنے اچھا نہیں، لیکن والد صاحب کو تو بلایا ہی جا سکتا ہے۔ ایک جلسے میں ہم گئے بنگلہ دیش میں، بہت بڑا جلسہ تھا، تو وہاں پر بہت سے حفاظ تھے، ان کی دستار بندی ہونی تھی، تو حافظ کو بلایا جاتا تھا، ساتھ میں اس کے والد کا نام پکار کے بلایا جاتا تھا اسٹیج پر۔ حافظ کو تو دستار باندھی جاتی تھی اور اس کے والد صاحب کو ٹوپی پہنائی جاتی تھی کہ بھائی لو یہ ٹوپی عزت افزائی۔ تو وہ والد بھی بڑا خوش ہوتا تھا کہ بھائی ہماری عزت افزائی ہوئی، اس بیٹے کی وجہ سے نقد ہو گئی، آخرت میں جو ہوگی وہ ہوگی۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل لوگ خواہ ننگے سر رہنے لگے، بلا وجہ، کوئی وجہ ہی نہیں، اور ننگے سر پھر رہے ہیں۔ آپ جوانوں کو اکثر دیکھیے ٹوپی غائب، مسجد میں آ گئے تو یا تو مسجد میں پڑی ہوئی دھول مٹی میں ملی ہوئی وہ اوڑھ لی، اسے پڑھ لی، نہیں تو نہایت خراب حالت میں جیب میں لپٹی ہوئی تعویذ بنی ہوئی اسے نکال کے اسے لگا لی تو پڑھ لی۔ کسی کو وہ نہ ملے تو دستی رومال لگا دے، ارے بھئی خالی نماز ہی کے لیے تھوڑی ہے، ہر حالت میں عزت کا تقاضا ہے کہ آدمی کا سر ڈھکا رہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، آپ سر ننگا نہیں رکھتے تھے، یا تو ٹوپی یا امامہ آپ باندھا کرتے تھے۔ تو یہ جو ٹوپی کا سلسلہ شروع ہوا کہ حافظ قرآن کے والد کو اسٹیج پر ٹوپی پہنائی جائے تو اس کی عزت افزائی تو ہے ہی، ساتھ میں اس کو نصیحت بھی ہے کہ اب تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا، تم ننگے سر نہ رہو، اب ہر وقت ٹوپی پہنو، کم سے کم بیٹے کے حفظ کی تو لاج رکھو۔ اب گھر والوں کو بھی لاج رکھنی چاہیے کہ ہم حافظ قرآن کے والد ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، فلاں ہیں، تو اس کا لحاظ کریں کہ آپ کے گھر میں ایک حافظ ہو گیا تو اب آپ کے گھر کے اندر دین کی شمع روشن ہونی چاہیے۔ تو آج بہت خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے
اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، انسانوں سے ڈرو نہ ڈرو، کسی سے ڈرو یا نہ ڈرو، مگر اللہ سے ضرور ڈرو، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا مجرم چھپ سکتا ہے، پکڑ سے بچ سکتا ہے، نام بدل کے رہ سکتا ہے، غاروں میں جا کے چھپ سکتا ہے، جزیروں میں جا کے رہ سکتا ہے، زندگی گزر جائے پکڑ میں نہ آئے، ممکن ہے، لیکن اللہ کا مجرم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ جہاں جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمان یا زمین کہیں بھی جا کر تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی تمہارا مددگار ہے نہ حمایتی۔ دنیا میں تو ہو جاتے ہیں، حمایتی مل جاتے ہیں، مددگار مل جاتے ہیں، بچانے والے مل جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ضرور ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی مت کرو، گناہ مت کرو، نہ تنہائی میں گناہ کرو، نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرو، اللہ کے فرائض کو بجا لاؤ، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی اس بارے میں فکر مند رہے کہ کل قیامت کے لیے اس نے پہلے سے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ ہے بات، لاکھوں کی بات ہے یہ۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو صرف دنیا کی تیاری کرے، آخرت کو بھول جائے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کی تیاری کرے یا نہ کرے مگر آخرت کی تیاری ضرور کرے، وہ ہے آدمی عقل مند۔ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اسی قبیل سے یہ بات ہے کہ آدمی اگر اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اوورسیئر بنائے، پائلٹ بنائے، لیکن انہیں قرآن نہ سکھلائے، دین نہ سکھلائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے آرام دہ مکان بنانے کا سبب بن جائے، ایئر کنڈیشن لگوا دے، کھانے پینے کا اچھا انتظام کر دے، لیکن اگلی زندگی میں، قیامت والی زندگی میں، آخرت والی زندگی میں کسی کی ڈاکٹری نہیں چلے گی، کسی کی انجینئری نہیں چلے گی۔ ہاں، اگر اس بچے کو قرآن سکھلایا ہے، دین سکھلایا ہے، تو ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، مگر یہ بچہ جب اپنے لیے دعا کرے گا تو یہ ہمارے لیے بھی دعا کرے گا، جب قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائے گا تو ہمارے لیے بھی پہنچائے گا اور ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا، ہماری مغفرت کا سبب بنے گا اگر اس بچے کو قرآن سکھایا اور دین سکھلایا ہے۔ پتہ نہیں کس درجے تک آدمی پہنچ سکتا ہے اگر بچوں کو
دینی تعلیم آدمی دے تو یہ بچے دنیا میں بھی اس والد اور والدہ کی عزت کا سبب بنتے ہیں، آخرت میں بھی سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، کوئی ہمارا بچہ بچی دین سے بے بہرا نہ رہے، قرآن پڑھے، دین پڑھے، دینی تعلیم حاصل کرے، موقع ہو تو حافظ قرآن بنے، اور موقع ہو تو عالم دین بنے، مفتی شرع متین بنے، اللہ کے دین کا خدمتگار بنے۔ یہ ہمارا جذبہ، تمنا، فکر، عزم ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، چھپ کے کرو یا کھل کے کرو، اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوتگاہ میں ایک پرچہ ٹنگا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا، اے انسان، اگر تجھے گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی، اندھیرا ہو، اجالا ہو، تنہائی ہو، لوگوں کے سامنے ہو، جنگل بیابان ہو یا پہاڑ ہو یا جزیرے ہو یا آبادیاں ہوں، اللہ سے کوئی چیز چھپی اور ڈھکی نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہم سب کو اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے زیادہ تر اوقات فضولیات میں ضائع ہو جاتے ہیں، گندی باتوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، فلموں میں اور موبائلوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، کھیل کھلنڈری میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ جا کے جائزہ لیں، محلوں کے اندر جہاں چند نوجوان بیٹھے ہوں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو ان کی باتیں دین کے بارے میں نہیں ہوتی، ان کی باتیں فلموں کے بارے میں ہوتی ہیں، کھلاڑیوں کے بارے میں ہوتی ہیں، اداکاروں کے بارے میں ہوتی ہیں، گویا یہی ان کا مبلغ علم ہے، اسی میں ان کی دلچسپی ہے۔ یہ زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی خراب زندگی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی عبادت میں۔ آج وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، نوجوانوں کے لیے یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ہم اس میں اپنا نام درج کرائیں، عبادت گزار جوان بن کر، فضولیات سے بچنے والے بن کر۔ اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے لینے میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، سبھی حفاظ اور ناظرہ ختم کرنے والوں کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، والدین کو دارین میں عزت و عافیت سے نوازے، ان کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مدرسے کے لیے بھی خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، شرور اور فتن سے پوری طرح حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔